وجائنل انفیکشن ہر عورت میں ہوتا ہے, بہت سی دفعہ وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمس اف وجائنل انفیکشن از ناٹ بینگ ٹریٹڈ, لائک آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہا, تو پلیز کنسلٹ یور گائنیکولوجسٹ. پاکستان پوری دنیا میں سروائکل کینسر میں دوسرے نمبر پہ ہے. ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں جو کہ اینڈ سٹیج پہ ہوتی ہیں, جس کے بعد ان کی لائف کا پروگنوسس بہت کم ہے. ویری کامن ایکسیسو ویٹ گین. ہماری عورتوں میں وزن بڑھتا ہے, اسپیشلی جو گھر میں ہوتی ہیں اور ایون ورکنگ بھی. وزن بڑھتا ہے, پیریڈس خراب ہو جاتے ہیں. ینگ ٹینس 20s 30s ایون عورتوں کو کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے بیکاز آف PCOS. ڈائٹ ہماری جس طرح کی بچوں کی ہے, جنک فوڈ کھاتی ہیں. اف یو آر گیننگ ویٹ اینڈ یو فیل دیٹ یور پیریڈز آر irregular, ہارمون ٹریٹمنٹس وقت سے پہلے دینے سے بچیوں کی ہائٹ متاثر ہو جائے گی. پہلے 5 سال ہارمونس کی بے ترتیبی نارمل ہے, جیسے کہ برین اس کو اڈیپٹ کر رہا ہے کہ پیریڈس شروع ہوئے ہیں, تو ایک سائیکل شروع ہونے میں ایٹ لیسٹ 5 years. السلام علیکم, ہیلتھ میٹر پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ خالد. آج ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر نتاشا عثمان, جو کہ ایک اسسٹنٹ پروفیسر گائنی اینڈ آبسٹیرکس لاہور جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. گائنیکالوجی میں بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے خواتین میں موجود جو گائنیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کئی دفعہ ان کو اگنور بھی کر دیتی ہیں, کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کرتی. تو ان سے بات کرتے ہیں اور مزید انہی سے ہی جانتے ہیں کہ خواتین میں کون کون سے ایشوز یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتی ہیں اور ان کا علاج بھی کر رہی ہیں, اور خواتین کو نصیحتیں بھی کرتی ہیں کہ ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس آ جایا کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. خواتین عموماً گھر کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنی ہیلتھ کو بالکل ہی اوائڈ کر دیتی ہیں, اس پہ بالکل دھیان نہیں دیتی, جس کی وجہ سے انہیں بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. ڈاکٹر نتاشا, ویلکم ٹو ہیلتھ میٹرز. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیے اپنا ٹائم نکالا ہے. ویسے بھی ہم نے آپ کو بہت کوششوں کے بعد آج آپ کو فائنلی یہاں بلا ہی لیا ہے. ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ خواتین میں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کو وہ اگنور کر دیتی ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں, اتنا زیادہ بزی ہو جاتی ہیں. آپ بھی ایک ورکنگ لیڈی ہیں, ڈیفینیٹلی ٹائم نکالنا ہر چیز کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ کے پاس بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری خواتین آتی ہوں گی. تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ بہت کامن ایشوز جو ہوتے ہیں گائنیکالوجی میں, جو خواتین اگنور کر دیتی ہیں, جس کے بعد انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, وہ کون کون سے ایشوز ہیں؟ تھینک یو سو مچ حفصہ فار انوائٹنگ می, اینڈ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. میں خواتین سے جو میرا خیال ہے کہ میں انہیں نصیحت کروں گی, یا ہم اپنے پیشنٹس کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں, وہ سب سے کامن ہے وجائنل انفیکشن. وجائنل انفیکشن ہر عورت میں ہوتا ہے, بہت سی دفعہ وہ نارمل ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمس اف وجائنل انفیکشن از ناٹ بینگ ٹریٹڈ, لائک آپ ٹریٹمنٹ لے رہے ہو لیکن وہ صحیح نہیں ہو رہا, تو پلیز کنسلٹ یور گائنیکولوجسٹ. پاکستان پوری دنیا میں سروائکل کینسر میں دوسرے نمبر پہ ہے. لائک یہ وہ کینسر ہے جو کہ باقی دنیا میں ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اسکریننگ ہے, لیکن پاکستان میں اسکریننگ نہ ہونے کے باعث ہمارے پاس ایسی خواتین آتی ہیں جو کہ اینڈ سٹیج پہ ہوتی ہیں, جس کے بعد ان کی لائف کا پروگنوسس بہت کم ہے. تو انفیکشن if you have infection, please seek your gynecologist so that آپ کی وہ سروکس جس کو ہم بچے دانی کا منہ کہتے ہیں اس کو ایگزامن کریں اور اس کے کچھ ٹیسٹ لیں, تاکہ یہ ٹائملی ڈائگنوز ہو اور پھر ہم اس کی پریونشن کر سکیں. سیکنڈ, ویری کامن ایکسیسو ویٹ گین. ہماری عورتوں میں وزن بڑھتا ہے, اسپیشلی جو گھر میں ہوتی ہیں اور ایون ورکنگ بھی. وزن بڑھتا ہے, پیریڈس خراب ہو جاتے ہیں. اب عورتیں اس کو لنک کرتی ہیں کہ کیونکہ میں موٹی ہو رہی ہوں تو میرے پیریڈس خراب ہو رہے ہیں, جبکہ یہ بڑھتا ہوا PCOS ہے. اور PCOS میں اب ینگ ٹینس 20s 30s ایون عورتوں کو کنسیو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے بیکاز آف PCOS. PCOS میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا وزن بڑھتا ہے اور آپ اس کو اگنور کرتے ہو, آپ روٹین سمجھتے ہو, لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کے پیریڈس افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیریڈس پھر بند ہو جاتے ہیں. ٹائملی ڈاکٹر کو دیکھیں جب آپ کو لگے آپ کا وزن بڑھ رہا ہے, چہرے پہ بال آ رہے ہیں, دانے آ رہے ہیں, اسپیشلی بچیاں جن کی ہیلتھ آج کا آپ کو پتہ ہے لائف اسٹائل, رات کو جاگتی ہیں, ہارمونل آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے سارا. تو آپ کی ڈائٹ میں افیکٹ, ڈائٹ ہماری جس طرح کی بچوں کی ہے, جنک فوڈ کھاتی ہیں. اف یو آر گیننگ ویٹ اینڈ یو فیل دیٹ یور پیریڈز آر irregular, پیریڈز irregular سے میری مراد ہے کہ آپ کے پیریڈز نہیں آ رہے, بہت کم آ رہے ہیں, یا 1 یا 2 دن صرف اسپاٹ لگ رہا ہے, آپ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں. بر وقت PCOS کا علاج سے ہم اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں. جو عورتیں کنسیو کرنا چاہتی ہیں ان کے وداؤٹ ایکسیسو ٹریٹمنٹس بچے ہو سکتے ہیں, اور لیٹر آن
ایون اووری کا کینسر, بچے دانی انڈے دانی کا کینسر بھی بن جاتا ہے اگر ایکسیسو ٹریٹمنٹ لیا جائے پی سی اوز کے لیے, اسپیشلی ان لڑکیوں کے لیے جو کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں. تو یہ 2-3 ایسے مسائل ہیں جس میں انفیکشن, پیریڈز ارریگولیرٹی, بڑھتا ہوا وزن, اور ساتھ اگر آپ کو ماہواری میں بے ترتیبی ہے. ماہواری میں بے ترتیبی اگر میں بات کروں تو جب ہمارے پیریڈز شروع ہوتے ہیں تب سے لے کے جب تک ختم نہیں ہوتے بے ترتیبی کچھ حد تک نارمل ہے. لیکن ڈاکٹر کو کب دکھانا ہے؟ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پیریڈز بہت زیادہ ہیں, آپ کی کوالٹی آف لائف افیکٹ کر رہے ہیں, آپ کے پیریڈز بہت کم ہے جو کہ پی سی اوز کی انڈیکیشن ہے, آپ کے پیریڈز آپ کو ان میں درد ہوتی ہے اور اتنی درد کہ آپ کو دوائی لینی پڑے, انڈومیٹریوسس جس میں آپ کا اگین وہی بات ہے کہ وہ بھی اگر پھیل جائے تو آپ کی کنسیو کرنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے اور بعد میں پینفل پیریڈ سے لائف بھی ڈسٹرب رہے گی. تو یہ 2-4 پیریڈ سے ریلیونٹ کنڈیشنز ہیں جس پہ آپ اپنے ڈاکٹر کو فوری دکھائیں تاکہ قابل علاج مرض ہیں یہ سارے اور ہم ٹائملی ان کو ٹریٹ کر سکیں. رائٹ. اچھا, کوئی ایک سرٹن ایج بھی ہوتی ہے جب ظاہر ہے بچی گرو کر رہی ہوتی ہے, وہ اپنی پیوبرٹی کے اس اسٹیج پہ جا رہی ہوتی ہے, تو کیا آپ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس ایج گروپ میں لازمی ایک دفعہ گائنیکالوجسٹ کو چیک کروانا چاہیے؟ اٹ از ویری گڈ کوشچن. اینڈ جب میں اس کو اس طرح سے سمجھاؤں گی کہ جب ایک بچی کو پیریڈز آنے شروع ہوتے ہیں اس کا برین میچور نہیں ہوتا کہ وہ اس نئے چیز کو سمجھے, تو وہ ابھی پہلے 2-3 سال, میرے پاس مائیں آتی ہیں پیریڈز کو 6 ماہ ہوئے ہوتے ہیں بچیوں کے اور وہ پریشان ہیں, اور یقین مانے وہ اتنے زیادہ ہارمون ٹریٹمنٹس لے رہی ہوتی ہیں. ہارمون ٹریٹمنٹس وقت سے پہلے دینے سے بچیوں کی ہائٹ متاثر ہو جائے گی. تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ پہلے 5 سال جب بچی کو پیریڈز آ رہے ہیں اس کے پہلے 5 سال ہارمونس کی بے ترتیبی نارمل ہے. جیسے کہ برین اس کو اڈیپٹ کر رہا ہے کہ پیریڈز شروع ہوئے ہیں تو ایک سائیکل شروع ہونے میں ایٹ لیسٹ 5 ایئرس. ہاں, لیکن اگر اس کے ساتھ وزن بڑھ رہا ہے, چہرے پہ دانے آ رہے ہیں یا آپ کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں, تو پھر اگر آپ پی سی اوز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. ادر وائز اگر صرف ارریگولر بلیڈنگ ہے, بچی کی ہائٹ ویٹ ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو باقی چیزوں کی علامات لگیں تو ڈاکٹر کو دکھائیں. اسی طرح جب ایک ریپروڈکٹیو ایج جیسے 20s میں 30s میں بھی اگر آپ کے پیریڈز ارریگولر ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو تب ضرور دکھائیں, کیونکہ انڈر لائن کوئی مسئلہ ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چلے گا, پھر اس کی بروقت تشخیص اور علاج ہوگا. رائٹ. تو یہ وہ ایشوز تھے جو آپ نے ہمیں ہائی لائٹ کر کے بتا دیا, اور میرا خیال ہے آپ کے پاس ڈیلی بیسس پہ اس طرح کے بہت سے مریض آتے ہوں گے جو اپنے مرض کو بڑھا کے آپ کے پاس آتے ہیں, اور اسپیشلی چھوٹی بچیاں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی بچیاں اتنے ہارمونل ٹریٹمنٹس آج کل لے رہی ہیں جو کہ جن کی ضرورت نہیں ہے, جس سے ان کی ہائٹ متاثر ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہارمونس کھانے سے آپ کا وزن بڑھتا ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں. تو پلیز اپنی بچیوں کو آپ نے ان نیسیسری ہارمونس نہیں دینے, ان کو ڈاکٹر کو دکھائیں. کچھ چیزیں نارمل ہیں جو ارریگولر ہوں گے وہ ہم کہیں گے نارمل ہے. جیسے اگر میں نے کھانا کھا لیا ہے تو مجھے کچھ عرصہ بھوک نہیں لگے گی کیونکہ میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. اسی طرح شروع میں پیریڈز کا ارریگولیرٹی نارمل ہے, برین اڈیپٹ کرے. لیکن پلیز بچیوں کو ان نیسیسری ہارمونس اور ایسے ہی ڈاکٹرز پہ مت لے جائیں جو کہ گائنیکالوجسٹ بھی نہیں ہے. تجربہ کار ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ ان بچوں کی شروع سے ہی ہم ہارمونل پروفائل پہ کام کریں اور وہ خراب نہ ہو. رائٹ.